آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور نئے صوبے اگر بنائے جائیں تو ان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہا جائے یا نئے صوبے کہا جائے، اور نئے صوبے اگر بنائے جائیں تو کیسے بنائے جائیں۔ یہ نئے صوبوں کی جو ڈیمانڈ ہے یا اس پر جو بحث ہے یہ کافی پرانی ہے۔ اگر ہم اپنے آئین کو دیکھیں جو 1973 کا آئین ہے تو اس میں ایک آرٹیکل ہے 239 اور اس کی سب کلاز ہے 4۔ آرٹیکل 239 کی سب کلاز 4 میں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ نیا صوبہ کیسے بنے گا، اور وہ طریقہ کار بڑا سمپل ہے کہ جس صوبے کے اندر ایک اور صوبہ بنانا ہے تو اس صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک ریزولوشن منظور کرے گی، اور اس کے بعد پروسیس شروع ہوگا ایک نیا صوبہ بنانے کا۔ تو اس قسم کی جو ریزولوشنز ہیں وہ 2 صوبوں میں پاس ہو چکی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں 2 قراردادیں اس حوالے سے پاس ہو چکی ہیں، ایک بہاولپور صوبے کے حق میں اور ایک جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہو چکی ہے ہزارہ صوبے کے حق میں، جبکہ جو سندھ اسمبلی ہے اس نے ایک قرارداد منظور کی کہ سندھ کو تقسیم نہیں کیا جائے گا یا سندھ کے اندر ایک مزید صوبہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جبکہ ہمارے آئین میں آرٹیکل 239 سب کلاز 4 میں نیا صوبہ بنانے کی ایک اسکیم جو ہے وہ بالکل پہلے سے موجود ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان میں 32-33 صوبے بنا دیے جائیں اور اس سے پاکستان بہت اچھا ہو جائے گا، پاکستان میں گورننس بڑی بہتر ہو جائے گی، اور اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اور عوام کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی بھی تجویز اگر کوئی دیتا ہے تو اس کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی تجویز پر بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہر پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ جو 32-33 صوبوں کی تجویز سامنے آئی ہے، یہ تجویز جو ہے اس میں سندھ کو بھی تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، چاروں صوبوں کو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس تجویز میں اس چیز کے حوالے سے کوئی ہمیں سوچ بچار نظر نہیں آتی کہ جن صوبوں کو تقسیم کیا جائے گا اور ان کو 32 ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے گا تو پنجاب کی جو شناخت ہے، لفظ پنجاب یہ کدھر جائے گا، سندھ کدھر جائے گا، بلوچستان کدھر جائے گا، خیبر پختونخوا جس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبہ سرحد سے خیبر پختونخوا بنایا گیا، تو وہ پختونخوا کا جو نام ہے اس کا کیا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 24 کروڑ سے اوپر ہو چکی ہے، پاکستان میں اس وقت بہت سے مسائل ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انتظامی بدحالی جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو ڈاکومنٹ ہے جو میاں عامر محمود صاحب نے تیار کی ہے، 33 نئے صوبوں کی جو ڈاکومنٹ ہے، اس میں انہوں نے بالکل درست کہا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے یہ دنیا کے 182 ممالک سے بھی بڑا ہے، اس کی آبادی 182 ممالک سے بھی بڑی ہے۔ صوبہ سندھ کی آبادی جو ہے وہ 162 ممالک کی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا کی آبادی جو ہے وہ 152 ممالک سے بھی زیادہ ہے، اور بلوچستان جو ہے اس کا رقبہ جو ہے وہ 172 ممالک کے رقبے سے بھی زیادہ ہے، اور بھی انہوں نے اس میں بہت سی باتیں کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے۔ بڑی محنت کی انہوں نے اپنی اس ڈاکومنٹ پہ، اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی تجاویز دے رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اس لیے اب پاکستان کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو ڈاکومنٹ اس وقت میرے سامنے ہے جو کہ کہہ رہی ہے جناب کہ پاکستان میں جو 4 صوبے ہیں ان کو 32 ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے اور
33واں جو ہے وہ اسلام آباد ہے، اس کو بھی ایک سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیا جائے، تو 32 + 1 33 33 صوبوں کی یہ تجویز ہے۔ اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں کہا گیا جی کہ جو پنجاب ہے اس کو 10 نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ 10 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کون کون سے ہیں جی؟ لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، گجرانوالہ، راولپنڈی، سرگودا، ساہیوال اور گجرات۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے جی کہ جو سندھ ہے، سندھ کو 7 نئے صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اب وہ 7 نئے پروونسز یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کون سے ہیں؟ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص اور بمبور۔ آگے انہوں نے علاقے بھی لکھے ہیں کہ اگر کراچی ہے تو کراچی میں کراچی ساؤتھ، ویسٹ، ایسٹ، سینٹرل، ملیر، کرنگی اور کماری یہ شامل ہوں گے۔ آگے چل کے خیبر پختونخوا جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا جی کہ اس کو بھی 7 نئے صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ 7 نئے صوبے کون سے ہوں گے؟ پشاور، مالاکنڈ، ہزارہ، مردان، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں۔ اور پھر کہا گیا جی کہ بلوچستان جو ہے اس کو 8 نئے پروونسز میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ 8 نئے پروونسز ہیں جی: کوئٹہ، کلات، نصیر آباد، مکران، سبی، رخشان، یوب اور لورالائی۔ اور ان 32 نئے صوبوں کے ساتھ ایک 33واں صوبہ اسلام آباد ہوگا۔ اب اس ڈاکومنٹ میں جو تفصیلات موجود ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 33 نئے صوبوں کی تجویز ہے، اس تجویز میں جو لفظ پاکستان ہے، لفظ پاکستان، اس میں جن صوبوں کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے، جن علاقوں کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے، ان کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ تجویز دے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے۔ تجویز کا مقصد ہے پاکستان کو بہتر بنانا، لیکن اس میں اس پہلو پہ غور نہیں کیا گیا اس پوری ڈاکومنٹ میں کہ پاکستان کو بہتر بنانے کی یہ جو تجویز ہے، اس تجویز میں پاکستان جن علاقوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جن صوبوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کی شناخت ختم کی جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو لفظ پاکستان ہے، اس میں جو پی ہے، پی، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے پنجاب کو۔ اے ریپرزینٹ کرتا ہے افغانیہ، افغانیہ کا مطلب ہے خیبر پختونخوا، کیونکہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کو آپ پشتون کہتے ہیں، پختون کہتے ہیں، لیکن ان کی جو نسل ہے وہ افغان ہے۔ اب افغان صرف افغانستان میں نہیں رہتے، خیبر پختونخوا میں جو بہت سے قبائل ہیں وہ آپ ان سے پوچھیں جی کہ آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی نسل کیا ہے، وہ کہیں گے جی ہم افغان نسل کے لوگ ہیں۔ تو افغانستان میں بھی جو تاجک ہیں، ازبک ہیں، وہ اپنے آپ کو افغان کہتے ہیں، حالانکہ ان کی زبان اور ہے۔ تو یہ جو اے ہے پاکستان میں، اے جو آتا ہے یہ افغانیہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور یہ تجویز جب بنائی گئی تھی چودھری رحمت علی صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے اس میں جو لفظ اے شامل کیا تھا وہ ریپرزینٹ کرتا تھا افغان نسل کے لوگ جو خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں۔ کے جو ہے اس میں وہ کشمیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آئی کے بارے میں یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ آئی از فار اسلام۔ ایس ریپرزینٹ کرتا ہے سندھ کو، اور ٹی اے این تان یہ ریپرزینٹ کرتا ہے بلوچستان کو، اور اب گلگت بلتستان بھی اس میں آ چکا ہے، تو اس میں بھی ٹی اے این جو ہے وہ گلگت بلتستان کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو لفظ پاکستان ہے یہ دراصل پنجاب کو، سندھ کو، خیبر پختونخوا کو، بلوچستان کو اور کشمیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ صوبہ پنجاب ختم کر دیں گے، اگر آپ صوبہ سندھ ختم کر دیں گے اور ان کو نئے صوبوں میں تقسیم کر دیں گے، تو یہ جو لفظ پاکستان بنایا گیا تھا، اس لفظ پاکستان کی پوری جو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔